اما بعد فرض نمازوں کے بعد دعا کا سوال ہے اور میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا منظور مینگل صاحب خاتون جو کہ بڑی ہستی ہے اور استاد اور اساتذہ ہیں اور علماء کے اساتذہ ہیں اور حجت ہے نہ صرف کراچی کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بلکہ امت مسلم کے لیے ایک مستند اساس ہے۔ اچھا، انہوں نے فرمایا کچھ فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے، اجتماعی دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، ثابت دوہری ہے، حدیث سے ثابت ہے، اقامت دوہری ہے۔ اس پر میرے دوست میرے محترم قابل احترام مفتی طارق منصور صاحب ان کا حوالہ دے کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا منظور مینگل صاحب انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کبھی کبھار دعا کرو، عمومی روایتیں ہیں، لیکن خصوصی روایت فرض کے بعد اجتماعی دعا، اس سے خصوصی روایت کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ میں دلیل یہ دی کہ عمومی روایتیں ہیں، خصوصی نہیں ہے، خصوصی روایتیں چونکہ تبلیغ والے نہیں کرتے، عرب علماء بھی۔ دیکھیے میں عرض یہ کرتا ہوں اختلاف کرتے ہوئے استاد محترم سے اور اپنے دوست محترم میرے مینگل صاحب دونوں حضرات سے اختلاف کرتا ہوں کہ سب سے پہلی اجماع امت ہے، پوری امت دعا کرتی ہے، پوری امت۔ تو تبلیغ والے سراخوں پر بڑا فضیلت والا کام ہے اور مستند کام ہے اور اس میں قیمتی اثاثہ ہے ہمارا امت مسلم عالم اسلام کا، لیکن وہ حجت نہیں ہے ہمارے۔ عرب علماء کے بہت ساری باتیں اختلاف کرتے ہیں، پوری امت اختلاف کرتے ہیں۔ کیا عرب علماء حجت ہے یا تبلیغ والے حجت ہے؟ نہیں، حجت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی وہ روایات فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا یہ دعا یہ دعا، یہ ایک ہی دلیل کافی ہے۔ پہلا اجماع امت، 1400 سال کی امت کرتی آ رہی اور ابھی بھی کر رہی، حجت کیا مدت کرتی رہے گی؟ اختلاف کرنے والے تو موجود رہیں گے، جیسے میرے استاد محترم حضرت مینگل صاحب اختلاف کرتے ہیں اور میرے دوست طارق منصور صاحب اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ہر دور میں اختلاف رہا ہے اور یہ رہے گی۔ اختلاف برا نہیں ہے، مخالفت بری ہے، اختلاف جائز ہے۔ انبیاء کرام کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، کوئی حد نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں آپس میں اختلاف ہے، کوئی حد نہیں۔ مخالفت بری ہے، اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف تو جائز ہے۔ دیکھیے ایک مسلمان وہ کہتے ہیں بریانی اچھی لگتی ہے، میں بریانی کھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں قورمہ اچھا لگتا ہے، میں قورمہ کھاؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں کسٹرڈ کھاؤں گا۔ اچھا، اب تینوں حلال چیزیں، تینوں جائز، تینوں کھائی جا سکتی، ترجیح اپنی ہے۔ دلائل ہے، دلائل دونوں طرف ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ بھائی دعا کا ثابت ہونا یہ بھی دلائل ہے اور نہ ہونا یہ بھی ثابت ہے۔ اب اس میں قباحت یہ بھی ہے، یہ میرے استاد محترم نے دلیل دی کہ اس کو فرض نہ سمجھا جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں فرض نہ سمجھا جائے، واجب نہ سمجھا جائے، ضروری نہ سمجھا جائے، لیکن امت کرتی آ رہی ہے اجماعی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا یہ کہنا کہ یہ دعا یہ دعا یہ دعا نبی کے سامنے، تو کیسے پتہ چلا؟ اگر اجتماعی دعا نہیں تھی تو پتہ کیسے چلا کون سی دعا پڑھی ہے؟ اجماع امت اور یہ ایک ہی دلیل جو میرے شیخ حضرت اقدس مولانا الیاس کمن سلطان رکعت، وہ ایک ہی دلیل دیتے ہیں۔ دلائل تو اور بھی ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی عبدالرؤف سکری صاحب، مفتی عالم کراچی، دارالفتہ عالم کراچی، میرے استاد ہیں، مجھے مسلم پڑھائی ہے اور ایک دو اور کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ حضرت بڑے درجات میں پڑھاتے تھے، دولت اس میں پڑھاتے، بارے کے تخصص میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پر، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی، تو اس اور اکابر نے بھی لکھی۔ ہم اس سے قطع نظر کہ ایک ہی دلیل کے اجماع امت ہے، پوری امت کرتی ہے۔ اجماع امت بھی حجت ہے اور صحابہ کرام کا یہ فرمانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میرے سارے محترم شیخ حضرت اقدس مولانا گھمن صاحب دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ فرمانا یہ دعا نبی کے کیسے پتہ چلا؟ اگر انفرادی تھی تو خیفہ ہے بخوفیہ ہے۔ ایسا سے دعا ذکر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں سوتا ہوں تو بھی میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھ سوتی۔ اور سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لیکن یہ احیان ہر حال میں ذکر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے ذکر کرتے تھے، تو خفیہ تھا، تو ایسا تھا، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ جو پتہ چلا ہے صحابہ کرام نے بیٹھے تب تھے جب دعا مانگی ہے، اجتماعی زور سے دعا مانگی ہے، ورنہ کہاں سے ثابت ہوتا؟ صحابہ کرام راضی ہے، لیکن فرض کے بعد یہ دعا، کتنی دعائیں ثابت ہے فرض نماز کے بعد؟ کیوں بھائی، کس وجہ سے؟
اسی وجہ سے تو یہ دو دلیلیں کافی ہیں. میں احترام کرتے ہوئے اختلاف کرتا ہوں اپنے اس کا استاد محترم حضرت مہنگل صاحب دنکاتوں اور اپنے دوست کا مفتی طارق مسعود صاحب کا، اور اس کے لیے اجماع امت اور میرے شیخ حضرت مولانا حکمن صاحب کی دلیل کافی ہے کہ صحابہ کرام کا روایتیں کرنا اور امت تک پہنچنا، حضور نے فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھی ہے، یہی دلیل کافی ہے. اللہ ہم سب کو پکی اختلاف ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، مخالفت جائز ہے، اختلاف کا حق حاصل ہے. استاد محترم دوست کو اس میں عرض کر چکا صحابہ کرام کا احترام کو اختلاف، امت کا بھی اختلاف ہے، چاروں فقہا حق ہیں، سچ ہے، سر آنکھوں پر سر کے تاج ہے ہمارے چاروں، اختلاف ہے ان کا پسند تو مخالفت نہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت موت تک عمل کرنے کرانے کی توفیق